उमर अयूब साहब ये बताएं कि असेंबली 2 दिन से चल ही नहीं रही नहरों के इशू पे। और आज स्पीकर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अपोजिशन ऐवान को नहीं चलने दे रही। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजहर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप भी इस हाउस को कवर करते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस हाउस का हिस्सा मैं हूँ 2002 से। मुतअद्दिद बार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हरीपुर की अवाम ने मुझे इधर पहुंचाया, इलेक्ट किया। मुझे ये बता दें, किस दिन ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो कोरम मेंटेन करे? जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट किसकी? गवर्नमेंट गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट स्पीकर को किसने इलेक्ट किया है? गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट किया ना। तो गवर्नमेंट में कौन कौन सी पार्टियां हैं? पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है और ये बाकी एएनपी है और ये बाकी पार्टियां ना, यही सारे एमक्यूएम है। तो कहां पे थे इनके लोग? कोई गेंद उठा के इनको ले गया है, कोई जमींदोज हो गए हैं, आसमानों में चले गए हैं, किधर है? नॉन सीरियस एटीट्यूड। अच्छा, फिर आज स्पीकर नेशनल असेंबली ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक मिस स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस वक्त कोरम एक पॉइंट आउट हो गया था तो और कोई बिजनेस उसके बाद फिर नहीं हो सकता। स्पीकर ने पूरा 5 मिनट उसने बिजनेस कंडक्ट किया, अपनी स्टेटमेंट्स दी कि वो रिकॉर्ड पे आए और कोई उस पर मतलब रिबटल ना करे। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी बाल सफेद हुए हैं, कोई धूप में बैठ के नहीं हुए, कोई हमने सीखा भी है रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। स्पीकर ने मिस स्टेटमेंट ये की कि पीटीआई ने और ऑपोजिशन ने रेजोल्यूशन कैनाल्स के ऊपर, सिंध के कैनाल्स के हवाले जहां पे उनको तहफात हैं, वो पीपल्स पार्टी से बाद में दी है। गलत स्टेटमेंट। 12 मार्च 2025 को मैंने ट्वीट भी की है, आपको भी भेजी है, जी जी। मीडिया को भी भेजी है। 12 मार्च 2025 को नेशनल असेंबली स्पीकर के ऑफिस सेक्रेटेरिएट में उनकी रिसीविंग भी ऊपर है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। वो हमने सबमिट की थी। नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट ने किसी भी वजह से उनको कहीं पे हजूज माजूज आ गया, कोई इब्लीस पहुंच गया, कोई एक्स वाई जेड पहुंच गया, वो उन्होंने लगाए। यही हमारा अलमिया है। 12 बार मैंने स्पीकर को फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपने देखा है कि मैंने बताया कि मेरे क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, कॉलिंग अटेंशन नोटिस पीटीआई के और हमारे इत्तेहादी जमातों के नहीं लग रहे हैं, हमें टाइम नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए कल एक बार फिर हमने रेजोल्यूशन जमा कराया जी। और आज जो स्पीकर की मिस स्टेटमेंट थी वो सारों के सामने आ गई है। अभी इन्वेस्टिगेट करें कि गलत बयानी कौन कर रहे हैं और फिर फ्लोर पे माफी मांगे हमसे। और हमारी रेजोल्यूशन पहले क्यों नहीं लगी? पास होना ना होना वो दूर की बात है, सामने उनको उनके पास अमानत एक आई थी, क्यों अभी नहीं आपकी लगी? डिमांड ये है कि वो रेजोल्यूशन जो है वो टेकअप की जाए वहां उठे पे। कब? और हमने कल भी सबमिट की और 12 वही रेजोल्यूशन हमने रीसबमिट किया साइन करके, मीडिया पे दिखाया है। और ये रेजोल्यूशन 12 मार्च को भी हमने दी थी। तो क्यों नहीं ये पुटअप हुई? और जिस वक्त हमने पुश किया कि उसकी कॉपी हमें दी जाए, पुरानी जो 12 मार्च की जी। थी, नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट कहता है जी हमारे पास तो है नहीं, कौन ले गया? तो लिहाजा हर एक चीज जो है वहां पे दो नंबरी हो रही है। उमर अयूब साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी भी अब एक रोल प्ले कर रही है ऐवान के अंदर। ऐवान में उनके सरकार नहीं आते, वो भी रेजोल्यूशन और नहरों का इशू। पीपल्स पार्टी के बारे में आपका क्या राय है? उसकी पॉलिटिक्स कहाँ पे खड़ी है? वो क्या चाहती है? महा दो नंबरी कर रही है, महा दो नंबरी। मिस्टर 10% आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त सदर हाउस में बैठा है, उसने जनाब वाला ये 6 जुलाई था या 6 जुलाई को, एक इस साल ये पिछले साल, उसने 2024 को उसने मीटिंग कंडक्ट की और उस पे बकायदा, मैंने कल हाउस में भी बताया, कल मतलब मैंने उसकी इंडिकेशन भी दी थी परसों अपनी स्पीच में भी और मीडिया पे भी। उसका पूरा एजेंडा था, उस पे कैनाल्स की अप्रूवल्स दी गई हैं, उस पे लिखा हुआ है कि जी इरसा जो आपका है अ, उसमें तब्दीलियां, आपका जो अल्लाह भला करे टेलीमेट्री सिस्टम है जो कि नापता है कि पानी जी का जी। बहाव कितना होगा, उसमें तब्दीलियां किसके अप्रूवल के साथ? और सोने पे सुहागा जो निगरान हुकूमत थी, जो कि एक मतलब एक्सटेंशन थी पीडीएम 1 जी। गवर्नमेंट की। मैं उसको पीडीएम निगरान हुकूमत को मैं दो पीडीएम 2 कहता होता हूं और ये मौजूदा पीडीएम 3 हुकूमत है। तो जो निगरान हुकूमत है वो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होता है, 7 फरवरी 2024 को एक्नेक का इजलास बुला के चंद घंटे बाद आपका इलेक्शन है। आपको मालूम है अजहर साहब कि केयर टेकर गवर्नमेंट इस चीज की मजाज नहीं है कि मजा। वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन जो जहां पे पानी का बहाव और उस पे चार भाइयों के दरमियान, चार इकाइयों के दरमियान
جو پانی کی تقسیم ہے اس کے اوپر وہ ڈیسیجن لے. اور انہوں نے اس پہ اپروول دے دیا یہ گرین ان پروجیکٹس کا, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ سی سی آئی ڈیسائیڈ کرے گا. آج تک سی سی آئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں ہوا. تو آپ کا پیپلز پارٹی جو ہے یہ اس چیز میں ملوث ہے. یہ تو پی ٹی آئی نے, میں نے 1 سال سے لگا ہوں بلوچستان میں تشویشناک جو حالات ہیں اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کرنی شروع کی ہے, باقی لوگوں نے بھی. وہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں بلوچستان میں, خدا را ہوش کے ناخن دے. جو آپ کی کے پی کے بارڈر ایریاز پہ ایکسپاٹا کے علاقوں میں ہے, خدا را ہوش کے ناخن لے. سندھ کا جو ایشو بنا ہوا ہے یہ کوئی چھوٹے ایشوز نہیں ہے. عمر ایوب صاحب, اب میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ میدان میں آ گئے ہیں بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اس مسئلے کو حل کر پائے گی؟ بالکل نہیں. وہ بھی وہاں پہ بھی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے پاس مالک صاحب گئے, اور انہوں نے کہا جی آپ کے سردار اپنا سردار اختر خان مینگل صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ساجد ترین صاحب ہیں, ان کے سیکرٹری جنرل, باقی بھی لوگ ہیں. ہماری بھی ٹیم گئی تھی. اور وہ کس لیے کر رہے ہیں کہ جی آپ نے 30 شہریوں کو آپ نے اندر بند کیا ہوا ہے. مارنگ بلوچ صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں, ان کو چھوڑیں, مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات کریں. یہ آپ دیکھ لیں, یہ میں اخبار میں دیکھ رہا ہوں. بلوچستان پولیٹیشنز چائلڈ مینگل اوور ہز کرٹیسزم آف پی پی پی. جب یہ پیپلز پارٹی کے لوگ اور مسلم لیگ نون کے بھی لوگ وہاں پہ وزراء مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی پہ, کل انہوں نے جا کے بلوچستان میں سردار اختر خان مینگل صاحب کے خلاف انہوں نے مطلب پریس کانفرنس کی اور برا بھلا ان کو کہا. ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یا تو نواز شریف کو ان کا پتہ نہیں تھا اور ٹوٹل 2 نمبری ہو رہی ہے, اور اٹھ کے وہ اس ملک سے باہر چلے گئے. پیچھے کیا رہ گیا؟ کون سی سلاسل کریں گے, کون سی مطلب اس پہ افیئرز میں وہ آگے آئیں گے. عمر ایوب صاحب, یہ جو نیرو کا ایشو ہے, اب ایک بائی الیکشن آ گیا ہے سندھ میں, اس میں آپ کی پارٹی بھی حصہ لے رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی افیکٹ ہوگا اس پہ, پیپلز پارٹی کی سیاست کو کوئی اثر پڑے گا اس پہ؟ دیکھیے, ہم تو سیاست کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم تو حقوق کے لیے کر رہے ہیں. بائی الیکشن تو ابھی عوام کا جو وہاں پہ مائنڈ آپ نظر آتا مجھے نہیں معلوم. وہ تو عوام کو جاگنا چاہیے, ری ایکشن کرنا چاہیے. جو پارٹی پیپلز پارٹی سندھ کی عوام کے پیٹھ میں خنجر کھوب رہی ہے اور ان کا گلا کاٹ رہی ہے اپنے چند ٹکوں کے مفادات کے لیے, جس میں آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, مراد علی شاہ, پیپلز پارٹی کی جتنی وہاں پہ صوبائی حکومت ہے, یہ سب کے سب سندھ کا گلا کاٹ رہے ہیں. اور اوپر سے ہی کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں. کیسے نمائندگی کر رہے ہیں؟ آپ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ہم نے دستاویزات آپ کے سامنے رکھے ہیں. کون سی نمائندگی, کس چیز کا تحفظ؟ وہ تو سندھ کی عوام کے ساتھ, سندھ کی مٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی نے غداری کر دی ہے. عمر ایوب صاحب, آپ کی جماعت ایک بڑی جماعت ہے پولیٹیکلی, ہاؤس کے اندر بھی, ہاؤس کے باہر بھی. اب کوئی راستہ نکل رہا ہے, کوئی حل نکل رہا ہے تاکہ یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے, انتہائی تشویشناک صورتحال ہے, اس سے باہر نکلا جا سکے؟ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں. بڑا اچھا سوال ہے حضرت صاحب آپ کا. جس وقت ہماری نیگوشیٹنگ کمیٹی تھی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھے ذمہ داری دی تھی کہ میں اس کو چیئر کروں, تو ہم جب یہاں پہ گورنمنٹ کی سائٹ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان کو ہم کہتے تھے ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب تک رسائی دے دیں ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں. پٹیالہ جیل کس کے نیچے آتا ہے؟ حکومت پنجاب کے نیچے آتا ہے نا. اس کا یہاں پہ جیل سپرنٹینڈنٹ کس کو رپورٹ کرتا ہے؟ آئی جی جیل خانہ جات کو کرتا ہے, وہ کرتا ہے آپ کے ہوم سیکرٹری, وہ کرتا ہے چیف منسٹر کو. وہ آپ کو معلوم ہے ڈیپٹی پرائم منسٹر ہو گیا, باقی ان کے وزراء ہیں, وہ ہمیں کہتے تھے جی ہم لوگ کوشش کریں گے. وہاں پہ ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری میٹنگ بھی کرا سکے. مطلب ان کے یہ تو وہاں پہ فارم 47 کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ ان کے ایم پی ایز پنجاب میں مسلم لیگ نون کے, وہ اپنے حلقے کے فنڈز کے لیے بات کرتے ہیں تو چیف منسٹر اور ان کے وزراء ان کو کہتے ہیں ٹک کے بیٹھو, تم یہاں پہ فارم 47 کے ہو, تمہیں ہم نے یہاں پہ مطلب فارم 47 کے ذریعے بٹھا دیا تھا, تمہیں تو ووٹیں ہی نہیں ملیں گی. عوام کا تم کیا ترجمانی کر آپ کی پارٹی کے اندر بھی ایک سوچ ہے, ایک رائے ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اوپر کے لیول پہ ہونے چاہیے. واقعی یہ سوچ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے پارٹی کے اندر؟ اوپر کی لیول کون سی؟ مطلب نہ نواز شریف ہے نہ شہباز شریف اختیار ہے اس کے پاس. جن کے پاس اختیار ہے وہ کون ہے؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی, اسٹیبلشمنٹ کون؟ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, آرمی چیف. چیف جو ہے وہ اسٹیٹ کا, مطلب اسٹیٹ بڑا کلیئر ہے. آرٹیکل 7 اس پہ اسٹیٹ ڈیفائنڈ ہے, مجلس شورا اور اس کے ساتھ آپ کا فیڈرل گورنمنٹ, آپ کی صوبائی حکومتیں اور صوبائی اسمبلیاں, وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. مسلح افواج
آپ کا پولیس، فائر بریگیڈ، رینجرز، یہ سارے ٹولز ہیں اسٹیٹ کے. اور جب آپ کے ٹولز آف دا اسٹیٹ کی ذمہ داری اٹھائے اور اس پہ آگے آئے، وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے اظہر صاحب. اس پہ پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہتی. ہم تو جمہوری طرز کے لوگ ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کو آگے لے کے جائیں سر گے. لاسٹ کوشچن، پارٹی کے اندر جو کچھ تھوڑی بہت اختلافات ہیں اس پر کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ معاملات حل ہو جائیں گے؟ وہاں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم لوگ متحد ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پیچھے وہ ہمارا لیڈر ہے. آپس میں ہم لوگ کبڈی کریں، جوڈو کراٹے کریں، ٹیکوانڈو کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو مرضی ہے کریں. وہ ہمارا اپنا ہے. مطلب میری آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، آپ میرے ساتھ نہیں ہوگی. روزانہ ادھر ایک کبڈی کا راؤنڈ صبح کر کے تو اللہ خیر صلاح ہوتا ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہم لوگ بھائیوں کی طرح کھڑے بھی ہوتے ہیں. جو دل میں آتی ہے وہ بات کر کے تو اللہ خیر صلاح آگے جاتے ہیں. درباری ٹائپ لوگ نہیں ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے الحمدللہ جو میرے دل میں بات آتی ہے میں وہ کر دیتا ہوں، باقی بھی سارے کر دیتے ہیں. ہم لوگ اپنے لیڈر کے ساتھ بہت فرینک ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں. اور اس کا اللہ بھلا کرے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، وہ بڑے تحمل کے ساتھ وہ ہمیں برداشت بھی کرتے ہیں. سر بانی کی رہائی کے لیے کوئی سنجیدہ اور کیا کوشش ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی، کورٹس جو ہیں، میں نے کل بھی اڈیالہ جیل میں جب انہوں نے ہمیں نہیں ملنے دیا تو وہاں پہ ایک ایس ایچ او کہتا ہے جی کہ آپ ہم لوگ آگے نہیں الاؤ کریں گے کیونکہ ہمیں آرڈرز ہیں، آپ کو معلوم ہے کدھر سے آئے ہیں. تو لہٰذا اس کے ساتھ محرر ہو یا باقی ہیڈ کانسٹیبل بھی ہو، وہ غیر آئینی آرڈرز یا اوبے کر رہے ہیں. تو جسٹس صاحبان جنہوں نے وہ آرڈرز ایشو کیے تھے ہمارے ملاقاتوں کے، وہ اپنے آرڈرز ہی نہ امپلیمنٹ کر سکیں تو ججز کو پھر گھر چلے جانا چاہیے. لہٰذا پاکستان میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے. آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. اس سے زیادہ ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ کوئی مسلح گوریلا فورس تو نہیں ہے، کمانڈو فورس نہیں ہے کہ ہم لوگ اسلحہ لے کے اور ڈیالے جیل کو مطلب وہ کریں. ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں نا کہ کورٹس کے ذریعے ان کو پش کریں، غیرت دلائیں، منت متاجی کریں عدالتوں کی کہ جی بھائی کچھ کرو، تم اپنا رول ادا کرو، یہ آپ کا رول ہے. یا آرڈر ہی نہ پاس کریں، اور یا کریں تو پھر اس کو امپلیمنٹ کرائیں. تھینک یو جناب.